نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء کرام، آج یہ ہمارا سبق نمبر 5 ہے، جبکہ کلاس نمبر 6 ہے۔ تو جس طرح کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا حروف الجر کے بارے میں، کہ حروف الجر اگر اسم پہ داخل ہو تو کیا کرے گا، اس کو مجرور کرے گا، صحیح ہے۔ جیسے بیتن ہے، بیتن میں اگر فی لگ گیا، علا لگ گیا یا من لگ گیا تو یہ بیتن بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نکرہ کی مثال ہے۔ جبکہ معرفہ اسم میں اگر حروف الجر لگتے ہیں تو کیا ہوگا، اس کے آخر میں ایک کسرہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ مضاف کو انگریزی میں پوزیسڈ کہتے ہیں، مضاف الیہ پوزیسڈ بائی، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کسی کی ملکیت ظاہر کرتے ہیں نا، اس کے لیے اس کے جیسے محمد کی کتاب، ٹھیک ہے، آپ کا قلم، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کا رسول، تو یہ جو ملکیت ہے نا، اس کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، مضاف مضاف الیہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں، کتاب محمدین، محمد کی کتاب، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب اس کا وصول کیا ہوگا، کتاب جو ہے نا یہاں ہوگا دمہ آئے گا، ٹھیک ہے، یہاں دمہ آئے گا، جبکہ وہ کیا ہوگا، مضاف الیہ مجرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیا نام ہے، مضاف مجرور نہیں ہوگا، جبکہ مضاف الیہ مجرور ہوگا۔ پہلے حصے کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے حصے کو مضاف الیہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ باب البیتی، پہلا حصہ کیا ہے، یہ مضاف ہے، دوسرا حصہ کیا کہلائے گا، مضاف الیہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ گھر کا دروازہ، ٹھیک ہے، گھر کا دروازہ، اچھا، تو یہ محمد ہے، یہ نکرہ کی مثال ہے، جبکہ البیت یہ کیا ہے، معرفہ کی مثال ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، الف لام جس اسم پہ داخل ہو وہ معرفہ بن جائے گا، بغیر الف لام کے وہ نکرہ شمار ہوگا، صحیح ہے۔ تو یہ دونوں کی مثال یہاں دی ہوئی ہے۔ اچھا، تو آگے یہاں دیکھیں، اب جو کامن مثال ہے نا، جس طرح روزمرہ میں ہم استعمال کرتے ہیں عبداللہ ہی، یہ کسی کا نام ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ بھی مضاف الیہ ہی کی مثال ہے۔ عبد مضاف ہے، اللہ ہی کیا ہے، مضاف الیہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ کا بندہ، عبد الرحمانی، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ کی مثال ہے۔ عبد بندہ، الرحمن رحمان کا۔ رسول اللہ، اللہ کا رسول، یہ بھی مضاف الیہ کی مثال ہے۔ کتاب اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ کی مثال ہے۔ اچھا، اور کچھ حروف جو ہیں نا، یہ جس طرح حروف الجر ہیں، ٹھیک ہے، من علا، فی عن علا، اس طرح کے جو حروف ہیں نا، وہ اگرچہ مضاف بھی بنے، وہ کیا ہوگا، وہ ان کی حرکات تبدیل نہیں ہوں گے۔ جیسے ہم سبق میں پڑھیں گے، اگر کتاب من ھذا، ٹھیک ہے، من ھذا، یہ کیا ہے، یہ حروف ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوں گے، یہ سبق میں پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد مضاف الیہ کے بعد ہم پڑھیں گے ظروف، صحیح۔ اب ظروف کیا ہیں، ظروف کے دو قسم، ایک زمان ہوتا ہے، صحیح، زمان کی مثال جیسے ابھی، ٹھیک ہے، کل، ان کو کیا کہتے ہیں، ظروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسماء ظروف۔ تو اور دوسرے کے مکان کی مثال کیا ہے، ظرف مکان کی مثال فوق، جیسے اوپر، نیچے، پیچھے، سامنے، یہ ظرف مکان کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ ظرف زمان کی مثال کیا ہے، ابھی، کل، اس طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ظروف کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ظروف جو پہلا حصہ ہوتا ہے یہ مضاف ہوتا ہے، ظرف جو ہوتا ہے نا یہ مضاف ہوتا ہے، چاہے تو جیسے نا، اور اس کے بعد بعد میں جو آتی ہے وہ مضاف الیہ، تو ظاہر ہے جو مضاف الیہ ہوگا وہ مجرور ہی ہوگا۔ یہاں دیکھیں، مثال میں دیکھیں، تحت مکتبن، ٹھیک ہے، میز کیا ہے، نیچے۔ اب یہ تحت کیا ہے، یہ ظرف کی مثال ہے، تو یہ مضاف ہوگا، اور آخر میں جو اس کے بعد جو آئے گا نا وہ کیا ہوگا، مضاف الیہ ہوگا۔ فوق، یہ بھی ظرف ہے، ٹھیک ہے،
تو فوق کیا ہے؟ ظرف مکان ہے. اب اس کے بعد جو آئے گا یہ مضاف الیہ ہی ہوگا. صحیح ہے. یہ اس کی تفصیل ہم سبق میں پڑھیں گے. اس کے بعد ہم سبق میں حرف النداء کے بارے میں پڑھیں گے. حرف النداء کیا ہے؟ جیسے ہم کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے اے زید، ٹھیک ہے، اے اللہ، ٹھیک ہے، اے بیٹا، اس طرح استعمال کرتے ہیں. یہ جو اے ہوتا ہے اس کے لیے، یا او ہوتا ہے اس کے لیے ہم عربی میں یا استعمال کرتے ہیں. یا محمد، او محمد، اے محمد، ٹھیک ہے. یا عباسو کہیں گے، یا عباسو کہیں گے. صحیح ہے. اب اس کے بعد جو کچھ جملہ ہم پڑھیں گے، جملہ جو ہے نا، جیسے زید نے عمر کو مارا، ٹھیک ہے، وہ چلا گیا. اب یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب جملہ ہے نا، جملہ کی دو قسمیں ہیں. ایک جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، دوسرا فعلیہ کہلاتا ہے. جملہ اسمیہ اسے کہتے ہیں وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، اور وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. جیسے یہاں دیکھیں محمد طالب، محمد طالب علم ہے. اب محمد کیا اسم ہے، ٹھیک ہے. یہ جملہ اسم سے شروع ہوا ہے اس لیے یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. جبکہ یہاں دیکھیں ذہب محمد، محمد چلا گیا. اب یہاں دیکھیں یہ ذہب کیا ہے؟ یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے. یہ جملہ فعل سے شروع ہوا ہے اور یہ جملہ کیا کہلائے گا؟ جملہ فعلیہ کہلائے گا. اب جملہ اسمیہ کی جو پہلا حصہ ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، جبکہ دوسرا حصہ اس کو خبر کہتے ہیں. خبر سے مراد یہ آپ کو بتا رہے ہیں مبتدا کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ بھائی محمد کیا ہے؟ محمد مبتدا ہے. محمد کیا ہے؟ طالب علم ہے یا استاد ہے یا کوئی انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے. کیا ہے؟ وہ طالب علم ہے. یہ خبر ہے، گویا کہ آپ کو یہ خبر دے رہا ہے مبتدا کے بارے میں، محمد کے بارے میں. اچھا، جملہ فعلیہ کے جو دو حصے ہیں وہ یہ پہلا حصہ فعل کہلاتا ہے، دوسرا کیا فاعل ہوگا. جیسے ذہبہ محمد، محمد کیا ہے؟ چلا گیا. اب یہ کیا فعل بتا رہے آپ کو محمد کس زمانے میں چلا گیا، کہاں چلا گیا، کب جائے گا، کب چلا گیا، یہ کیا ہے؟ اس کو فعل کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہم پڑھیں گے حمزۃ الوصل. قرآن میں دو قسم کے حمزے ہیں، ٹھیک ہے. ایک حمزہ قطعی کہلائے گا اور دوسرا حمزہ وصل کہلائے گا. جبکہ حمزہ قطعی ہے اس کو پڑھا جائے گا، لازماً پڑھا جائے گا. جبکہ حمزۃ الوصل ہے اس کو بعض مرتبہ پڑھیں گے، بعض مرتبہ نہیں پڑھیں گے. حمزۃ الوصل کب پڑھیں گے؟ اگر یہ حمزۃ الوصل اسم اور ابن کے جو شروع میں آتا ہے نا، یہاں دیکھیں یہ حمزۃ الوصل ہے. جب شروع میں ہم اس کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ حمزہ کو پڑھا جائے گا، اس کو حذف نہیں کریں گے. جیسے اسی طرح ابن کے بھی حمزہ کو پڑھا جائے گا. یہ الف ہے نا، الف میں اگر حرکات لگے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. الف کے اوپر نیچے حرکات لگیں، زیر زبر پیش لگ جائے نا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی میں حمزہ کہتے ہیں. اچھا، تو یہ جب شروع میں ہو نا، جہاں دیکھیں اسم کے شروع میں حمزہ ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے. جبکہ یہ اگر بیچ میں آ جائے، جیسے یہاں ہے نا مسموکا، یہ گویا کہ اصل میں ما اسمک، آپ کا کیا نام ہے. یہ عربی میں اس طرح کسی کا نام پوچھیں گے تو یہ کہا جائے گا ما اسمکا، آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ حمزۃ الوصل جو ہے نا یہ بعد میں آ رہا ہے، ماں کے بعد میں آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کو کیا کریں گے؟ یہاں حذف کریں گے. گویا کہ حمزۃ الوصل کسی حرف کے بعد میں آئے اس وقت اس کو کیا کریں گے؟ ہم حذف کریں گے. جیسے اس کو اس طرح پڑھیں گے مسموکا، گویا کہ یہ اس طرح بنے گا مسموکا، آپ کا نام کیا ہے. اب ابنون کا بھی وہی حال ہے، ٹھیک ہے. ابنون یہ شروع میں آ جائے نا ابنو تو ہم یہ حمزے کو پڑھیں گے. اگر یہ جیسے یہاں دیکھیں نا ابن حامد، حامد کا بیٹا. اب یہی ابن جب بیچ میں آئے یعنی کسی اسم کے بعد میں آ جائے تو یہاں بھی کیا کریں گے؟ اس حمزے کو ہم کیا کریں گے؟ حذف کریں گے. جیسے محمد بن، ٹھیک ہے، تو یہاں بھی اس حمزے کو ہم گرائیں گے. یہاں بھی کیا ہوگا؟ گویا کہ یہ بن جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا، تو چلیں سبق کی طرف چلتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے الدرس الخامس، 5واں سبق ہے. تو یہ مکالمہ ہے. مکالمہ سے مراد یہ ہے محاورہ جو ہے نا، کنورسیشن ہے، تو آپس میں بات چیت ہے. تو یہاں سعید سوال کر رہا ہے اور یاسر اس کا جواب دے رہا ہے. سعید کیا پوچھ رہا ہے؟ اکتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا یہ محمد کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. کتاب محمد یہ کیا ہے؟ مضاف ہے اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، جس طرح ہم نے ابھی پڑھ لیا. اور یہ کیا ہے؟ حمزۃ الاستفہام ہے، گویا کہ پوچھ رہا ہے.
ہاذا یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا حرف ندا ہے، یا یاسر، اس کے بعد یہ جو آئے گا نا یہ اس طرح ایک پیش ہوگا اس پر، ٹھیک ہے، حرف ندا کے بعد جو اسم آئے گا اس پر ایک پیش ہوگا، یا یاسرون نہیں ہوگا، یہ یاسرو ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیا یہ محمد کی کتاب ہے او یاسر؟ تو یاسر جواب دے رہا ہے لا ہذا کتاب حامد، نہیں یہ حامد کی کتاب ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ سعید پوچھ رہا ہے آئینہ کتاب، اب دیکھیں نا جس طرح ہم نے پڑھ لیا آئینہ ہو گیا، ہوا ہو گیا، یہ حرکات چینج نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کی حرکات۔ آئینہ کتاب حامد کہ کتاب محمد ہے، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ تو یاسر جواب دے رہا ہے ہوا علی المکتب ہناک، ہناک کا مطلب وہاں، وہ کیا ہے علی المکتب، یہ کیا ہے علی، کیا ہے حرف الجر ہے، تو یہ یہاں اس پہ داخل ہوگا تو یہاں کیا ہوگا جر آئے گا، ٹھیک ہے، کسرہ آئے گا، تو ہوا علی المکتب ہناک، وہ وہاں میز پر ہے۔ سعید پھر پوچھ رہا ہے آئینہ دفترو، ٹھیک ہے، آئینہ مطلب کہاں، آئینہ دفترو عمارین، عمار کا رجسٹر کہاں ہے، صحیح کاپی کہاں ہے؟ یاسر جواب دے رہا ہے ہوا علی ہوا علی مکتب المدرس، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بھائی یہ مضاف ہے نا، یہ ہمیشہ کہاں ہے، ہمیشہ یہاں پیش نہیں آئے گا، صحیح ہے، ہمیشہ یہاں پیش نہیں آئے گا، کیوں؟ کیونکہ اب یہاں دیکھیں یہاں علی داخل ہے مضاف پر، کیونکہ علی جب مضاف پر داخل ہوگا تو یہ کیا ہوگا، یہ بھی یہاں بھی کیسے، یہ بھی مجرور ہوگا، ٹھیک ہے، مضاف یہاں مجرور ہے یہاں حرف جر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ آگے یہ مضاف الیہ مجرور ہے، یہ کس کی وجہ سے، یہ مضاف کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بات آ رہی سمجھ میں۔ ہوا علی مکتب المدرس، وہ کہاں ہے، استاد کے میز پر ہے۔ سعید پھر پوچھ رہا ہے قلم من، اب دیکھیں جس طرح ہم نے پڑھ لیا آئینہ ہو گیا، حاضہ ہو گیا، من ہو گیا، علا ہو گیا، یہ کیا ہے مبنی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مبنی کا مطلب یہ سیم اسی طرح ہی رہیں گے، ہمیشہ اسی ایک ہی حالت میں رہیں گے، اس کے ان کی حرکات تبدیل نہیں ہوں گے۔ جیسے من ہے نا، من مطلب کون، اب من شروع میں آئے گا یہ بھی من ہی رہے گا، آخر میں آئے گا من ہی رہے گا، بیچ میں آئے گا من ہی رہے گا، ٹھیک ہے، ان کے کوئی حرکات چینج نہیں ہوگا۔ جیسے حالانکہ یہاں کیا یہ مضاف ہے اور یہاں مضاف الیہ بن رہا ہے، لیکن پھر بھی حرکات سیم ہی رہیں گے۔ قلم من ھذا یا علی، یہ قلم کس کا ہے، او علی، اے علی، ٹھیک ہے۔ علی جواب دے رہا ہے ھذا قلم المدرس، یہ استاد کا قلم ہے، یہ مضاف ہے مضاف الیہ۔ سعید پوچھ رہا ہے این حقیبۃ المدرس، حقیبت مطلب بیگ کو کہتے ہیں، این حقیبۃ المدرس، استاد کا بیگ کہاں ہے، ٹھیک ہے، یہ مدرسی مضاف الیہ ہے۔ علی جواب دے رہا ہے ہیا، کیونکہ ہیا اس لیے ہے کیونکہ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، یہ حقیبت کیونکہ آخر میں گولتا ہے نا، اس لیے یہ مؤنث استعمال کیا گیا ہے، تو ضمیر بھی مؤنث لایا گیا ہے۔ یہ تحت المکتبی، وہ میز کے نیچے ہے۔ جی آگے تمارین کیا ہے، مشقیں۔ عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیں، تو یہ سوال ہے، کوشش کریں خود جواب دینے کی، ٹھیک ہے۔ آئینہ کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے، جواب کیا ہوگا، ہوا فوق، ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے، جواب یہ ہونا چاہیے۔ آئینہ کتاب عمار، عمار کی کتاب کہاں ہے، ہوا تحت المکتبی، وہ میز کے نیچے ہے۔ آئینہ حقیبۃ المدرس، استاد کا بیگ کہاں ہے، ٹھیک ہے، تو جواب یہ ہوگا ہیا فی الفصل، وہ کہاں ہے، کلاس میں ہے۔ جی نمبر 2 پہ آئیں، اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ، اضف سے مراد مضاف بنائیں، ٹھیک ہے، یہ جو پہلا کلمہ ہے اس کو مضاف بنائیں دوسرے کی طرف، صحیح ہے، مجھے امید ہے مضاف و مضاف الیہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر مضاف اور مضاف آپ سمجھ میں نہیں آئے تو ویڈیو کو یہاں پاؤز کریں، دوبارہ پیچھے جائیں اور اس کو دوبارہ اچھی طرح سے سن لیں۔ اب یہاں دیکھیں یہ مثال دیا ہوا ہے، کیا ہے، کتاب ہے، محمد ہے، الگ الگ کلمہ، ان کو ملا کر مضاف اور مضاف الیہ بنایا، جیسے کس طرح بن گیا، مضاف یہاں مضاف پر یہ جو دو تنوین تھی نا، 2 ضمہ تھے، 2 پیش تھے، دونوں میں سے ایک کو گرایا، کیونکہ مضاف میں تنوین نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو مضاف پہ ایک ضمہ رہ گیا، ٹھیک ہے، اب مضاف الیہ پر آخر میں جو کیا ضمہ تھے، 2 پیش تھے، 2 پیش کہاں تبدیل ہوں گے، دو زیر میں تبدیل ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ نکرہ کی مثال ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ معرفہ ہے، معرفہ میں کیا بنے گا،
یہاں تنوین دو پیش ایک پیش میں تبدیل ہوگا، یہاں ایک پیش ایک زیر میں تبدیل ہوگا کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ اچھا چلیں پھر حل کرتے ہیں اسے۔ قلم حامد کیا ہوگا؟ قلم حامد۔ بیت عباس کیا ہوگا؟ بیت عباس۔ غرفۃ علی کیا ہوگا؟ غرفۃ علی۔ دفتر سعید کیا ہوگا؟ دفتر سعید۔ مندیل یاسر کیا ہوگا؟ مندیل یاسر۔ قمیص عمار کیا ہوگا؟ قمیص عمار۔ سریر خالد کیا ہوگا؟ سریر خالد۔ قلم پین کو کہتے ہیں، بیت گھر، غرفہ کمرہ، دفتر کاپی، مندیل رومال، قمیص کو کہتے ہیں، سریر بیٹ کو کہتے ہیں۔ اچھا مفتاح البیت کیا ہوگا؟ مفتاح البیت۔ دکان التاجر کیا ہوگا؟ دکان التاجر۔ بیت المہندس کیا ہوگا؟ بیت المہندس۔ اسم الولد کیا ہوگا؟ اسم الولد۔ کتاب اللہ کیا ہوگا؟ کتاب اللہ۔ بنت الطبیب کیا ہوگا؟ بنت الطبیب۔ مفتاح السیارۃ کیا ہوگا؟ مفتاح السیارۃ۔ ٹھیک ہے، مفتاح چابی، بیت گھر، دکان الدکان التاجری، تاجر کی دکان، بیت المہندس انجینئر کا گھر، اسم الولد لڑکے کا نام، کتاب اللہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، بیت الطبیب ڈاکٹر کی بیٹی۔ ٹھیک ہے، مفتاح السیارۃ گاڑی کی چابی۔ جی نمبر 3 پہ آ جائیں۔ اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات۔ ٹھیک ہے، ان کو پڑھیں، پہلے تو پڑھیں پھر لکھیں۔ ٹھیک ہے، اپنی کاپی میں لکھیں، خاص کر جو آخر کا خیال رکھتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، آخر میں کیا لگنا چاہیے اس پر غور کر کے ٹھیک ہے صحیح طرح سے اپنے کاپیوں میں لکھ لیں۔ باب کیا ہوگا؟ یہ بھی آپ کا اپنا کام ہے، حل کریں خود سے۔ باب المدرسہ تھی، مدرسے کا دروازہ۔ حمار الرجل آدمی کا گدھا۔ بیت حامدین۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں بٹھاتے جائیں کہاں تنوین لگنا ہے، کہاں صرف ایک زیر لگنا ہے۔ بیت حامدین حامد کا گھر، سیارۃ المدیری پرنسپل کی گاڑی، مندیل عمارین عمار کا رومال، اسم الطالبی طالب علم کا نام، بیت اللہ اللہ کا گھر، فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، من بیت المدرسی استاد کے گھر سے۔ ٹھیک ہے، من بیت المدرسی، ٹھیک ہے استاد کے گھر سے، علی مکتب المدیری پرنسپل کے میز پر۔ جی ریٹ یہ پڑھیں۔ این بیت المدرسی استاد کا گھر کہاں ہے؟ این بیت المدرسی استاد کا گھر کہاں ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ ہوا بعید وہ دور ہے۔ القرآن کتاب اللہ اللہ تعالیٰ قرآن اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ کلام ہے، کتاب ہے۔ الکعبۃ بیت اللہ کعبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ نمبر 4 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ نمبر 5 خرج المدرس، اب یہ خارجہ کیا ہے ہم نے پڑھ لیا، یہ فعل ہے۔ ٹھیک ہے، خرج المدرس من غرفۃ المدیر، اور یہ جملے کی کون سی قسم ہے؟ غور کریں ذرا، یہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ جملے کی کون سی قسم ہے؟ کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ یہ اسم سے شروع ہوا ہے، یہ جملہ فعل سے شروع ہوا ہے۔ جی خرج المدرس من غرفۃ المدیری، استاد جو ہے پرنسپل کے کمرے سے نکلا۔ نمبر 6 ھذا بیت حامد وذالک بیت خالد، یہ حامد کا گھر ہے اور وہ خالد کا گھر ہے۔ نمبر 7 پہ آئیں۔ ابن عمار طالب وابن یاسر تاجر، عمار کا بیٹا، اچھا یہ حمزۃ الوصل کی مثال دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں حمزۃ الوصل شروع میں آیا ہے تو اس لیے ہم حمزۃ الوصل کو پڑھیں گے، جبکہ یہاں حمزۃ الوصل بیچ میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھیں گے، اور جب بیچ میں آئے گا وہاں یہ نشان ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ جو چھوٹا سا سوت سا بنا ہوا ہے یہ حمزۃ الوصل کی پہچان ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیچ میں اگر اس طرح آ جائے تو آپ سمجھ لینا کہ یہ حمزۃ الوصل ہے۔ جی ابن عمار طالب، عمار کا ابن عمار طالب، ٹھیک ہے عمار کا بیٹا کیا ہے؟ طالب علم ہے۔ وابن یاسر تاجر، اور یاسر کا بیٹا کیا ہے؟ تاجر ہے۔ نمبر 8 پہ آ جائیں۔ بیت المدرس بعید و بیت التاجر قریب، استاد کا گھر دور ہے جبکہ اور تاجر کا گھر قریب ہے۔ نمبر 9 ھذا مفتاح السیارۃ، یہ گاڑی کی چابی ہے۔ این مفتاح البیت، گھر کی چابی کہاں ہے؟ این مطلب کہاں؟ مفتاح البیت گھر کی چابی۔
نمبر 10 من انتا، من مطلب کون، ٹھیک ہے، من انتا یا والا کیا ہوگا، ولدن ہوگا، دن ہوگا یا کیا ہوگا جی، جس طرح ہم نے پڑھا والدو ہوگا، ٹھیک ہے، یہ حرف النداء ہے، اس کے بعد جو آئے گا اس پر صرف ایک پیش آئے گا، من انت یا ولدو، آپ کون ہو او لڑکے، تو جواب کیا ہوگا انا بن عباس، ٹھیک ہے، انا بن، انا ابن نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ گر جائے گا، انا بن عباس، میں عباس کا بیٹا ہوں۔ نمبر 11 پہ آ جائیں، وہاں دیکھیں یہ بھی حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے، واو کے بعد آیا اس لیے ہم اسے گرائیں گے، وابن من ہوا، اور وہ کس کا بیٹا ہے، ہوا ابن خالدین، اچھا یہاں یہ مضاف بنے گا، ٹھیک ہے، یہ مضاف بنے گا، یہ مضاف الیہ، وابن خالدین، وہ خالد کا، ہوا ابن خالدین، وہ خالد کا بیٹا ہے۔ نمبر 12 پہ آ جائے، آئینہ مسجد رسول اللہ، آئینہ مسجد، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، آئینہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول کا مسجد کہاں ہے، تو جواب یہ ہوگا ہوا فی المدینۃ المنورۃ، وہ مدینہ منورہ میں ہے، ہوا کیونکہ یہ مسجد یہاں مذکر ذکر ہے۔ نمبر 13 پہ آ جائیں، بیت حامد فی المدرسۃ بنت حامد فی المدرسۃ و بنت محمد فی الجامعۃ، حامد کی بیٹی اسکول میں ہے اور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں ہے۔ نمبر 14 اسم المدرس سعید واسم المہندس خالد، استاد کا نام سعید ہے اور انجینئر کا نام کیا ہے، خالد ہے۔ نمبر 15 عم الطالب غنی، طالب علم کا چچا، عم کسے کہتے ہیں، چچا، عم الطالب غنی، طالب علم کا چچا کیا ہے، غنی ہے، مالدار ہے۔ نمبر 16 باب المسجد مفتوح و باب المدرسۃ مغلق، مغلق مطلب بند، مفتوح مطلب کھلا ہوا، اچھا مسجد کا دروازہ کھلا ہے اور اسکول کا دروازہ کیا ہے، بند ہے۔ نمبر 17 پہ آ جائیں، خال حامد فقیر، ٹھیک ہے، تو یہ بھی انکل کو کہتے ہیں، صحیح ہے، تو چچا خالد کا چچا کیا ہے، غریب ہے۔ نمبر 18 پہ آ جائیں، سیارۃ عباس فی الشارع، عباس کی گاڑی کہاں ہے، روڈ پر ہے، صحیح، سڑک پر ہے جی۔ نمبر 19 پہ آ جائیں، ابن من انتا، آپ کس کے بیٹے ہو، انا بن المدرس، میں استاد کا بیٹا ہوں۔ نمبر 20 این الکلب، کتا کہاں ہے، ہوا کیونکہ کلب یہاں مذکر ذکر ہوا ہے، ہوا تحت السیارۃ، وہ کیا ہے، گاڑی کے نیچے۔ اب یہ ریمائنڈ کریں یہ تحت کیا ہے، ہم نے کیا پڑھا تھا، یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے، ظرف ہے، جس طرح ہم نے سبق کے شروع میں پڑھا تھا، ایک ظرف مکان ہوتا ہے اور ظرف زمان ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے، ظرف مکان ہے جی۔ نمبر 5 پہ آ جائیں، کون جملا مفیدا بملء الفراغ فیما یلی، ٹھیک ہے، ان کو جملہ مفیدہ بنائیں، صحیح ہے، یہ جو کیا نام ہے، خالی جگہوں کو پر کرتے ہوئے۔ نمبر 1 یہ کیا ہوگا، یہ غور کریں، خود حل کرنے کی کوشش کریں، یہاں سے ویڈیو کو روک لیں، اب خود اپنے کاپی میں یا کتاب میں پر کرنے کی کوشش کریں جی۔ اچھا چلیں حل کرتے ہیں، باب البیت مغلق، گھر کا دروازہ کیا ہے، بند ہے، آئین مفتاح السیارۃ، گاڑی کی چابی کہاں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نمبر 4 بیت الطبیب، ٹھیک ہے، بیت الطبیب بعید، ڈاکٹر کا گھر کیا ہے، دور ہے۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ نمبر 6 خدیجۃ بنت حامد، خدیجہ حامد کی بیٹی ہے۔ نمبر 7 انا بن المدرس، میں استاد کا بیٹا ہوں۔ نمبر 8 قلم الطالب مکسور، طالب علم کا قلم کیا ہے، ٹوٹا ہوا ہے۔ نمبر 9 باب المسجد مفتوح، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ خرج المدرس من غرفۃ المدیر، استاد پرنسپل کے کمرے سے نکلا جی۔ نمبر 6 پہ آئے، صحح
الترکیبات التالیۃ، ٹھیک ہے، یہ جو ترکیب ہے نا، تراکیب ہیں، ان کو صحیح کریں، ٹھیک ہے، یہ جو غلط ہیں ان کو آپ صحیح کریں، یہ بھی آپ کا اپنا کام ہے، غور کریں یہ کیا ہونا چاہیے۔ القلم، القلم الطالبی، یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ صحیح ہے یا غلط، اگر غلط ہے تو کیا غلط ہے، اگر صحیح ہے تو کس طرح صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہونا چاہیے، القلم الطالب ہوگا نا پھر، ٹھیک ہے، یہ تو مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، تو یا پھر اس طرح لکھ لیں قلم اگر مضاف مضاف الیہ بنانا ہے تو یہاں الف لام کو گرا لیں، قلم الطالب، طالب علم کا قلم ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، باب السیارۃ، یہ کیا ہے، یہ غلط ہے، یہ کیا ہونا چاہیے، باب السیارتی ہوگا، مضاف مضاف الیہ۔ بنت حامد، یہ کیا ہے، یہ بھی غلط ہے، بنت حامد ہونا چاہیے۔ الرسول اللہ، کیا ہے، ہی، یہ کیا ہے، یہ بھی غلط ہے کیونکہ مضاف پر الف لام نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، رسول اللہ ہونا چاہیے۔ اسم الولد، یہ کیا، یہ غلط ہے، اسم الولدی ہوگا۔ ابن المدرسی، یہ کیا ہے، یہ بھی غلط ہے، کیوں، کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آئے گا، ابن المدرسی ہونا چاہیے۔ جی محمد جو ہے نا، یہ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ حرف النداء بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، محمد اصل میں جو لفظ ہوتا ہے نا، اگر اس پہ کوئی بغیر کوئی کچھ داخل کیے نا، صرف اپنے اصل میں حالت میں کیا نام ہے، اسم یا لفظ اس طرح ہوگا، جیسے محمد طالب حامد مدرس طبیب ہوگا، اور جب اس پر کوئی چیز داخل کریں گے، ٹھیک ہے، یا حرف جر یا مضاف، تب اس کے آخر چینج ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں محمد ہے، اس پر اگر حرف ندا لگائیں گے، یہ کیا ہوگا، یا محمد ہوگا، اور محمد استاد ہوگا، استاد ہے، حرف ندا لگائیں گے یا استاد ہوگا۔ خالد ہے، حرف ندا لگائیں گے تو یا خالد ہوگا۔ ولد ہے، حرف ندا لگائیں گے تو یا ولد ہوگا۔ جی نمبر 7 پہ آ جائیں۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، ٹھیک ہے، ان کو پہلے پڑھیں پھر لکھیں، تو یہ جو آخر ہے نا ان کو صحیح کرتے ہوئے، یا علی، کیا ہوگا، یہ یا علی یو ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ حرف ندا۔ یا عباس ہوگا، شیخن ہوگا، یا شیخو ہوگا۔ یا رجلو، یا سرن ہوگا۔ یا عمارو، دکتورن، دکتور مطلب وہ جو پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو دکتور کہتے ہیں۔ یا دکتورو۔ جی نمبر 8 پہ آ جائیں۔ اقرأ المثال الآتی ثم كون أسئلة مثله مشيرا إلى الصور التالية، ٹھیک ہے، تو ان کو نا، ان کو کیا ہے، آپ یہ دیکھ لیں، کتاب من ھذا، ٹھیک ہے، یہ پہلی مثال دیا ہوا ہے نا، آپ یہاں اس طرح کی سوال بنا کر اشارہ کریں ان کی طرف، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا، یہ کتاب من ھذا، یہ گویا کہ اس کی طرف اشارہ ہے، یہ کس کی کتاب ہے، اب آپ یہاں یہ بنائیں، یہ کیا ہے، قلم ہے نا، تو اس کو کیا بنائیں گے، قلم من ھذا، ٹھیک ہے، یہاں بنائیں گے، تو یہ کیا ہے، قمیص ہے، قمیص من ھذا، یہ کس کا قمیص ہے، بیت ہے، بیت من ھذا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے، سریر ہے، سریر چارپائی، سریر من ھذا، یہ کس کی چارپائی ہے، کس کا بیڈ ہے۔ اچھا آگے یہ وہی بتا رہا ہے، اسمن اور ابن، جس طرح ہم نے شروع میں بولا تھا، یہ شروع میں ہم پڑھیں گے تو کیا ہوگا، یہ حمزۃ الوصل کو پڑھیں گے، جب بیچ میں آئے گا تو یہ حمزۃ الوصل کو ہم گرائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں شروع میں آیا ہے اسم الولدی محمد، محمد اس لڑکے کا نام محمد ہے، واسم البنت زینب، اور لڑکی کا نام کیا ہے، زینب ہے۔ اسم المدرس حامد، استاد کا نام حامد ہے۔ مسم المدیری، پرنسپل کا نام کیا ہے، ابن خالد فی المدرستی، خالد کا بیٹا اسکول میں ہے۔ وابن حامد فی الجامعۃ، اور حامد کا بیٹا کیا ہے، یونیورسٹی میں ہے۔ ابن المدرس فی الفصل، مدرس کا بیٹا کیا ہے، کلاس روم میں ہے۔ این ابن المدیری، اور پرنسپل کا بیٹا کہاں ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، اور مضاف بھی ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ بھی یہ کیا ہے، یہ والا مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ جی نمبر 9 پہ آ جائیں۔ اقرأ ما یلی مراعین قواعد نطق حمزۃ الوصل، ٹھیک ہے، تو یہ جو نیچے دیے گئے ہیں ان کا حمزۃ الوصل کا خیال رکھتے ہوئے ان کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ابن محمد فی العراق وابن حامد فی الہند،
صحیح ہے. محمد کا بیٹا عراق میں ہے اور حامد کا بیٹا انڈیا میں ہے. نمبر 2 خرجبن، خرجبن یہاں دیکھیں یہ فعل لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. خرجبن الطبیب من البیت، ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے نکلا. ٹھیک ہے. اچھا نکل گیا یا نکلا جو بھی مناسب ہو. نمبر 3 ذهب ابن التاجر الى السوق، تاجر کا بیٹا کہاں چلا گیا؟ بازار کی طرف چلا گیا. الى السوق، الى مطلب کی طرف چلا گیا. نمبر 4 اسم المہندس فیصل واسم الطبیب مسعود، انجینئر کا بیٹا فیصل ہے، انجینئر کا نام فیصل ہے اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے. نمبر 5 مسم الرجل، آدمی کا کیا نام ہے؟ نمبر 6 ابن من انت، آپ کس کے بیٹے ہو؟ انا ابن الوزیر، میں وزیر کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے. جو منسٹر ہوتے ہیں وہ والا وزیر. جی الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ ہم نے کیا پڑھا آج؟ الرسول پیغمبر. ٹھیک ہے. الکعبۃ خانہ کعبہ، الاسم نام، الابن بیٹا، العم کیا ہے؟ چچا، الخال یہ بھی چچا، الحقیبۃ بیگ، السیارۃ گاڑی، الشارع روڈ، مغلق بند، تحت نیچے، ہونا کا وہاں. جی اب یہ دیکھیں یہ مزید وضاحت کر رہا ہے. سیارۃ المدرس، مدرس استاد کی گاڑی، تو یہ کیا ہے؟ سیارہ مضاف ہے اور مدرسی مضاف الیہ، جس کی وضاحت ہم نے اوپر کر لی. اچھا مسم الولدی، مسم الولدی اس کی پروننسیشن کر رہا ہے ادھر. ٹھیک ہے. تو لڑکے کا کیا نام ہے؟ یہاں حمزۃ الوصل ہے نا، یہ دیکھیں یہاں یہ گرایا گیا ہے. تو ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا سبق نمبر 5. تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. تو کوشش کریں جو ہم نے پڑھا تو ان کو اپنے استعمال میں لائیں، اور کو جو لکھنے کا کام ہے وہ خود سے لکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. یہ ویڈیو دیکھ کر نہ لکھیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. کچھ سیکھنا ہے تو کیا کریں؟ تو خود سے لکھیں، اپنے کاپی میں لکھ لیں، اپنے روزمرہ کے استعمال میں ان جملوں کو لائیں. تو ٹھیک ہے اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.